آج مسلمان ہر طرف ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے اس زوال کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو اس کے بارے میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرما دی، اور ان کا شعر اس پر غماز ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو حکمت و ہدایت کے خزانے کی بجائے شگون نکالنے کے لیے، ثواب کے لیے رکھ چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے اصولوں کو چھوڑ کے، اس سے حکمتیں حاصل کرنے کو چھوڑ کے صرف اس کو ریسائٹ کرنا یا حفظ کرنے پہ لگ گئے ہیں۔ اور جو ہمیں قرآن کو ہر لمحہ، ہر شعبہ زندگی میں اس سے ٹیچنگ اور گائیڈنس چاہیے تھی، وہ ہم نے چھوڑ دی۔ یعنی کہ جو یونیورس میں سسٹم آف گاڈ ہے، ہم اس سے نکل گئے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن نے 4 کی فرما برداری کا حکم دیا، جو ہمارے لیے ادبت ضروری تھا۔ ہم نے وہ 4 کی فرما برداری چھوڑ دی۔ اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اہل امر کی فرما برداری، والدین کی فرما برداری، وہ ہم نے ترک کر دی۔ دوسرا، بھروسہ اسباب پہ شروع کر دیا، مسبب الاسباب کو ہم نے عملاً اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، بے شمار جگہ پھر کے، مختلف علاج کروا کے، جب مایوس ہوتے ہیں تو پھر آتے ہیں کہ متے کم بن جائے۔ متے پھر ان کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ اسباب پہ بھروسہ شروع کر دیا، جن کی نہ کوئی وقت نہ ویلیو، نہ سٹرینتھ، یہ سب اللہ کی ہے۔ سمپل بات ہے سمجھنے کی کہ احد کی لڑائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں، آپ لڑ رہے ہیں، تمام اصحاب رسول آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی سچے، اللہ بھی سچا، کتاب بھی سچی، مشن بھی سچا، اصحاب رسول بھی سچے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس درے کو خالی مت چھوڑنا۔ اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا گیا اور درہ چھوڑ دیا گیا، فتح ہزیمت میں بدل گئی۔ 72 عظیم اصحاب رسول شہید ہو گئے، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں چہرہ مبارک میں دھنس گئیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ واقعہ ہے، بنیاد ہے کہ جب فرما برداری رسول ترک کر دو گے تو دنیا میں تمہارے لیے ذلت کے سوا کچھ بھی نہ بچے گا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم بہت دعوے دار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صرف محبت کے بلکہ عشق کے۔ ہم تو اپنے آپ کو عاشق گمان کرتے ہیں، مگر فرما برداری کی طرف ہم نہیں آتے۔ اپنی ذاتی زندگیوں میں، خاندانی زندگیوں میں، معاشرتی زندگیوں میں، حکومتی زندگیوں میں، کہیں بھی ہم رسول اللہ کے طریقوں کو، آپ کے جاری کردہ طریقوں کو، آپ کے عمل کردہ طریقوں کو، آپ کے حکم کردہ طریقوں کو اپلائی نہیں کرتے۔ ایک اور وجہ، قرآن حکیم میں پروردگار عالم کا جو حمایت و تائید کا یا تحفظ کا وعدہ ہے،
وہ مومنین کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص، کوئی گروہ کوشش نہیں کر رہا کہ مسلمان سے ترقی کر کے مومن بن جائے، جب تک کہ وہ مومن نہیں بنتا۔ اور مومن کی وضاحت سورہ حجرات میں 14 نمبر آیت میں کر دی گئی کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا گیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ ایمان تو تمہارے سینوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو، جب ایمان لے آؤ گے تو تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ نے مسلمان اور مومن میں فرق کر دیا۔ مومن وہ ہے جس کے اعمال ایمان کے ساتھ ہوں، جس کا یقین و بھروسہ اللہ کے اوپر ہو، جو اللہ کے سسٹم کے اندر جیتا ہو، اللہ کے سسٹم کے اندر مرتا ہو، اللہ کا پورا فرما بردار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہو، ان سے محبت کرتا ہو، صرف ماننے کی حد تک مسلمان نہ ہو۔ یہ وہ چند وجوہات ہیں جو بڑی بڑی ہیں، جو اگر ہم پوری کر لیں۔ اور پھر قرآن نے ایک اور بات کہی بڑی ضروری، کہ اللہ نے کہا مجھے بڑے عزیز ہیں، بڑی قریب ہیں وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، جو میری صنعت ہے، پروڈکشن جو ہے اس پر، تاکہ غور و فکر کی عادت اپنائیں۔ ہم نے تحقیقات، جستجو، غور و فکر، اللہ کی جو صنعت ہے اس پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، جو کہ اہل مغرب نے کی۔ آج ساری سائنسی ترقی وہ کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں واضح کیا تھا کہ میں نے ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تسخیر کر دی ہے۔ تسخیر کائنات کا کام ہم نے بحیثیت مسلمان ترک کر دیا، اپنے اوپر حرام کی طرح سمجھ لیا کہ کوئی انیشیٹ ہی نہیں کرتا اس کو۔ ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے اس کی عزت کرتے ہیں۔ عزت یہ ہے کہ اونچی جگہ رکھ دو تاکہ عورتوں بچوں کا کسی کا ہاتھ نہ جائے، یہ عزت کی ہے قرآن کی۔ اسے ترک کر کے ایک طرف رکھ گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، تھوڑے سے وقت میں اتنی بیان ہو سکتی ہیں، اس کا دھیان کرنا ہے اور ان کی ریمیڈی کرنی ہے، ان کی ریمیڈی کرنی ہے۔ وہ ریمیڈی کریں گے تو آپ کی عزت شروع ہو جائے گی، اللہ آپ کی مدد کو آ جائے گا اور زوال سے آپ نکل جائیں گے۔